السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے چمکتے دمکتے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو سلسلہ خصوصی کہانی یعنی حج کی کہانی میں خوش آمدید۔ ہم سن رہے ہیں خلیل اللہ کی قربانی اور آج ہے تیسری قسط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے تمام بت توڑ دیے تھے۔ اب بادشاہ نمرود کو بھی کسی نے جا بتایا کہ آزر کے بیٹے ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ سن کر نمرود کو سخت غصہ آیا۔ اس نے لوگوں کو کہلا بھیجا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے کہا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے اختیار دکھانے کے لیے 2 قیدی منگوائے۔ ان میں سے ایک نے کسی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ نمرود نے پہلے کو چھوڑ دیا جس نے قتل کیا تھا اور دوسرے بے گناہ کو مروا ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا، عجیب بیوقوف ہے کہ زندگی اور موت کے اختیار کا مطلب بھی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 10 دن تک قید خانے میں رہے۔ پھر بادشاہ اور اس کے وزیروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ قوم کے لوگوں کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ پھر بادشاہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ لوگوں نے شروع میں سنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ چنانچہ آگ فوراً بجھ گئی اور حضرت ابراہیم اسے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اس واقعے کے بعد نمرود اور قوم کے دوسرے لوگوں کو حضرت ابراہیم پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب وہ اپنا وطن چھوڑ دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ بیوی کا نام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا جو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ایک بھتیجے حضرت لوط اور حضرت سارہ ان پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ وہی لوط ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے وطن سے چلتے وقت حضرت سارہ اور حضرت لوط کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وطن سے ہجرت کے بعد ان کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قوم نے اس پر حملہ کر دیا، شہر ار کو تباہ کر دیا اور نمرود کو گرفتار کر کے ننار کے بت سمیت اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت ابراہیم عراق سے نکل کر حران تشریف لے گئے جو شام اور فلسطین کے علاقے کا ایک شہر تھا۔ اس علاقے کو اس زمانے میں ارض کنعان کہا جاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد حران میں قحط پڑا تو وہ مصر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور برا آدمی تھا۔ اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم سے زبردستی چھین لیا اور چاہا کہ ان کو اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت سارہ کے لیے یہ بڑی مصیبت اور آزمائش کا وقت تھا۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بادشاہ کو ایک ایسی بیماری مبتلا کر دیا جس سے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت نیک بیوی ہے اور اس کے شوہر بھی اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معافی چاہی اور درخواست کی کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ حضرت سارہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، اس کو اپنی رحمت سے اچھا کر دیں۔ خدا کی قدرت، بادشاہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ٹھیک ہو کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی بڑی عزت اور خاطر مدارت کی اور انہیں اور حضرت ابراہیم کو اکٹھا کر دیا۔
ساتھ ہی اس نے بہت سی کنیزیں، مال مویشی اور تحفے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت ابراہیم سے کر دی۔ بیٹی کا نام ہاجرہ تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاجرہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھیں اور ان کنیزوں میں شامل تھیں جو بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اس وقت حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم کچھ عرصہ مصر میں رہے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ پھر وہ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما اور حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر ملک کنعان کو واپس تشریف لے گئے اور اس ملک کے علاقے فلسطین کے ایک گاؤں حبرون میں رہنے لگے۔ حبرون ابھی بھی موجود ہے۔ یہ گاؤں مسلمانوں کے پہلے قبلہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے اور آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سال ہا سال تک ملک کنعان یعنی شام اور فلسطین میں چکر لگا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو سدوم بھیج دیا، جو کہ ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو مصر سے سدوم بھیج دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ یہ اردن کی وادی میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک بڑا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے تھے اور بہت برے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا کرے۔ اس دعا کو بہت عرصہ گزر چکا تھا اور حضرت ابراہیم کی عمر 80 سال سے اوپر ہو چکی تھی، تقریباً 86 یعنی 86 ایئرز، لیکن ابھی تک ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم تجھے ایک بردبار بیٹا عطا کریں گے۔ بردبار کا مطلب ہے برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، نرم دل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ابراہیم کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ وہ امتحان کیا تھا، یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل کی قسط میں۔ آج تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ خلیل اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے دوست کی۔ یاد ہے نا، سال کے بہترین 10 دن ہیں آج کل۔ خوب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اور خوب ایسے کام کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کام کون سے ہیں، بہت سمجھدار ہیں آپ۔ اللہ حافظ۔